سورۃ النجم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، والنجم اور قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ غروب ہو جائے۔ واو یہاں پر قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی کے اندر واو کا لفظ، با کا لفظ، تا کا لفظ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے واللہ تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم، اسی طرح باللہ اس کا ترجمہ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم، اسی طرح تاللہ تا کا لفظ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم۔ تو یہاں پر جو حرف قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واو کو استعمال کیا ہے۔ تو والنجم کا معنی کیا ہوگا کہ ستارے کی قسم، اذا ہوا جب وہ گر جائے، جب وہ غروب ہو جائے۔ ما ضل صاحبکم نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ ہی بہکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسا کہ ہم نے سورۃ الطور میں پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نے سب نے مل کر ایک بات پر اتفاق کیا تھا کہ سارے مل کر نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں، سارے کے سارے مل کر وہ ایک سٹیٹمنٹ پر آ جائیں، ایک بات پر متفق ہو جائیں اور سب لوگ پھر وہی بات کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم اٹھا کر صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی، صاحب سے مراد ساتھ بیٹھنے والا ساتھی، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ ہی وہ بہکا ہے، یعنی نہ کسی کے کہنے کی وجہ سے اس نے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے، اور نہ ہی اس کو یوں سمجھو کہ باپ دادا کے دین چھوڑنے کو تم بھٹکا ہوا کہہ سکتے ہو، بلکہ جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارے اندر پلا بڑھا ہے، یہ ہدایت پر ہے اور تم بھٹکے ہوئے ہو، تم بہکے ہوئے ہو، یہ نہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی یہ بہکا ہوا ہے۔ سورۃ النجم یہ پہلی سورت ہے کہ جس سورت میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت کر کے سنائی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجتماع میں دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام انفرادی دعوت دیا کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کو کہتے تھے۔ اگر کچھ لوگ جمع ہیں تو وہاں پر آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ کسی اجتماع میں جائیں، کسی اکٹھ میں جائیں اور وہاں پر جا کر دعوت دیں، یا آپ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی۔ سورۃ النجم جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب آپ مجمع عام کے اندر اس کی دعوت دیں، مجمع عام کے اندر قرآن سنائیں، مجمع عام کے اندر اس کی تلاوت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ النجم نازل ہوئی، یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام اٹھے اور مکہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے،
اور وہاں پر دیکھا کہ مشرکین مکہ کے سردار وہ سارے وہ دار الندوہ میں بیٹھتے تھے سارے، تو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر سورۃ النجم شروع کی۔ اب قرآن کی تلاوت کا ان کے دماغوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کو سوجھا ہی نہیں کہ ہم اس کا جواب کیا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ قرآن کی سحر کے اندر مبتلا ہو گئے، اور وہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ اس کی بالکل آخری آیت میں آیت سجدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سجدہ تلاوت فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں چلے گئے۔ اب وہ لوگ اتنے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو گئے، اتنے متوجہ ہو گئے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے، اور وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے کے اندر چلے گئے، سارے کے سارے۔ آپ حضرات نے اس بات کو سنا پڑا ہوگا کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو مسلمان کمزور تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اجازت دی کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ ہجرت کر جائے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ النجم تلاوت کی اور وہ سارے کے سارے لوگ اس طریقے سے سجدہ میں گر پڑے، تو اس سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر سجدہ کر دیا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ فرمایا تو ان لوگوں نے بھی دیکھا آپ علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی سارے سجدے میں چلے گئے، تو گویا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ بات پھیلی اور یہ حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی، تو حبشہ کے مسلمانوں نے شکر ادا کیا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، کہ جن کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم نے ہجرت کی تھی وہ اب مسلمان ہو گئے۔ اب وہاں سے کچھ لوگ پھر وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور پھر مسلمان جو تھے حبشہ سے کچھ وہ ہجرت کر کے جب واپس آئے تو پتہ چلا یہ تو سارے کے سارے ویسے کے ویسے مشرک ہیں، یہ تو سجدہ انہوں نے اس انداز سے کیا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں لگی تھی کہ قرآن کا جواب کیسے دیں، قرآن کا مقابلہ کیسے کریں۔ آیت سجدہ نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ان کو سوجھا ہی کچھ نہیں، اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ تو یہ بات مسلمانوں کو وہاں پر پہنچی تھی، اور اس طریقے سے پہنچی تھی کہ جو مکہ کے مشرک ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ ہی بھٹکا ہے، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، اور وہ نہیں کلام کرتا، عن الهوى، خواہش سے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوصاف ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے آسمان دنیا کے ستارے کی، اور اشارہ دینا یہ مقصود ہے کہ جس طرح یہ جو آسمان کا ستارہ ہے یہ اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے غروب نہیں ہوتا، اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ اور ستاروں سے میں نے عرض کیا تھا سورۃ صافات کے اندر کہ ستاروں سے پوری دنیا کے اندر لوگ تین طرح سے کام لیا کرتے تھے۔ پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر لوگ وہ قسمت آزمائی کیا کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ تھا ستاروں کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے، آسمانوں کو خوبصورت بنایا ہے، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنا کر وہ راہیں مقرر کر دی ہیں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ نے ان کو نشان مقرر کر دیا ہے، ان کو یعنی راستے کی جو سمت ہے وہ متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان پر جوڑ دیا ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ جب یہ کمپاس نہیں بنا تھا اور لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، بلکہ جب جو ہے وہ پانی وغیرہ لگانا ہوتا تھا تو اس وقت بھی ستارے کو دیکھتے تھے کہ اب یہ ستارہ طلوع ہو گیا، تیرے پانی لگانے کی باری ختم ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جب سمندری سفر کیا کرتے تھے اس وقت بھی ستاروں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے دائیں جانب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ ستارہ اگر بائیں طرف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ستاروں کو راہ ہدایت مقرر کیا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، دنیا کے معاملات کی سمت کو متعین کرنے کے لیے، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو آسمان نبوت ہے اس کے ستارے مقرر کیا ہے کہ آسمان نبوت کے یہ ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر تم اپنی سمت کو متعین کر سکتے ہو کہ تم ہدایت کی طرف جا رہے ہو یا تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، مگر وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات خطبہ ارشاد فرماتے، کلام کرتے، مجلس میں بیٹھے ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا، انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھتیجے تو پہلے لکھا کرتا تھا اب لکھتا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں چچا نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کرو، کسی وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ محبت میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ سفر میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ حضر میں ہوتے ہیں، کسی وقت آپ جلدی میں ہوتے ہیں، مختلف انسان کے اوپر حالات ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے لسان اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تم لکھا کرو۔ تو آپ علیہ السلام پر جو اثرات طاری ہوتے ہیں انسانوں پر، ان اثرات کا اثر یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام غصے میں نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں جو عمل کے قابل نہ ہو، یا خوشی میں ایسی بات کہہ دیں جو عمل کے قابل نہ ہو، یا جلدی میں، سفر میں، حضر میں، کسی معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ کی خواہش سے ہو یا وہ عمل کے قابل نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے اور اس کو درج کیا ہے اور اس کو ہم تک ویسے ہی پہنچایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ارشاد فرمائی اور اس وقت آپ کے پاس کھجوریں پڑی تھیں، آپ نے اپنی مجلس کے دوستوں کو کھجوریں تقسیم فرمائیں۔ صحابہ نے اس عمل کو بھی محفوظ کیا ہے کہ جب یہ حدیث آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے پاس کھجوریں پڑی تھیں، آپ کے پاس پانی پڑا تھا، اب جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے کھجوریں تقسیم کی تھیں۔ سبحان اللہ، علماء امت نے آپ علیہ السلام کے اعمال اور اقوال کو کس طرح محفوظ کیا۔ ہم جب احادیث پڑھ رہے تھے تو ہمارے اساتذہ کرام نے بھی جب ہمیں وہ حدیث پڑھائی کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم فرمائی تھی، ہمیں ہمارے اساتذہ نے بھی کھجوریں عطا فرمائیں کہ جب یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے، تو لہٰذا اب ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی آپ علیہ السلام کی سنت کے اتباع کے اندر تو ہم بھی کھجوریں تقسیم کریں گے، کھجوریں تقسیم کی۔ اسی طرح زمزم تقسیم فرمایا، اس کو حدیث المسلسل بالاسودین کہتے ہیں۔ یہاں تک محفوظ کیا کہ جب آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑا ہوا تھا، تو ہمیں اساتذہ نے جب حدیث پاک پڑھائی تو انہوں نے بھی اسی طرح داڑھی مبارک کو پکڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو آپ نے داڑھی کو پکڑا تھا تو ہم بھی داڑھی کو پکڑ رہے۔ یہاں تک محفوظ کیا کہ یہ حدیث جب آپ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام کلام کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرا رہے تھے۔ یوں حدیث بیان کی کہ جب آپ علیہ السلام یہ حدیث بیان فرما رہے تھے آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح ایک دوسری انگلیوں کے اندر تھیں، آپ علیہ السلام کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر یوں آپ علیہ السلام مسل رہے تھے، یہ چیزیں بھی محفوظ کی گئی ہیں۔ تو ان ہوا الا وحی یوحا، تو آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل وہ اللہ نے اسی لیے محفوظ فرمایا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا کوئی عمل بھی وہ ذاتی نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تھے۔ ہاں البتہ یوں ہے کہ قرآن بھی وحی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی وحی ہے. آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے پھر اب علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، بعض دوست اس کو مطلوب پڑھتے ہیں، مطلوب لفظ درست نہیں ہے، واو کے اوپر شد ہوگی. وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کا حصہ کہ جس کو قرآن مجید کو کہا جاتا ہے اور وہ نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسرا حصہ وحی غیر مطلوب ہوگا کہ وہ یعنی وحی کا وہ حصہ کہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں، وہ آپ کے اقوال ہیں، اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحا، وہ تو وحی ہوتی ہے کہ جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ کی محبت نصیب فرمائیں، آپ کا عشق نصیب فرمائیں.